ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ زمانوں سے قبل آئیں ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواح نافذہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکھا سنا ہوں، جھم جھم کر درود پاک کا ہتھیاں چوکا بازوان پر اللہم صلی علیہ وسلم الحمد للہ والہ الکرام اجمعین وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان مومنین کی رہنمائی کے لیے ایک طرف قرآن پاک جیسے عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، وہیں قرآن پاک کی تعلیمات کو پریکٹیکلی بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بھیجا۔ قرآن میں جتنے اوامر و نواہی ہیں، جتنے احکامات ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور نواہی یعنی جن چیزوں سے روکا گیا، جن چیزوں سے منع کیا گیا، یہ اور جتنے بھی مومنین کے لیے اوصاف اخلاق بیان فرمائے گئے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھائی۔ آپ نے قرآن کی تمام تعلیمات کا احاطہ کیا، اس پر عمل کیا۔ تو جہاں ایک طرف ہم قرآن پڑھیں یا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن اس سے روکتا ہے یا اس کا حکم دیتا ہے، تو رسول کی زندگی میں اس کا کوئی نہ کوئی اسوہ، کوئی نہ کوئی نمونہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی قرآن پاک کے مطابق گزاری اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ویسی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ میرے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرو، انہیں دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ آج ہمیں بہت ڈیفیکلٹ اور بہت مشکل لگتا ہے، وہ تو رسول تھے، ویسی زندگی ہم تو نہیں گزار سکتے نا، لیکن صحابہ بھی انسان تھے، صحابہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں تھی، وہ بھی انسان تھے، بلکہ ایسے انسان کے پہلے شرابی تھے، ایسے انسان کے پہلے ڈاکو تھے، ایسے انسان کے پہلے ظالم تھے، ایسے انسان کے پہلے بدترین مخلوق تھے۔ ساری آپ ہر ایک کی زندگی کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا انہوں نے کیسے کیسے کام کیے۔ کوئی ہے جو اپنی بیٹی کو دفنا کر آیا ہے، 8 سال کی زندہ بیٹی کو دردور کر دیا، گڈھا کھود کر دفن کر دیا، اب وہ صحابی رسول ہیں۔ امیر حمزہ کو دیکھ لیں، صبح صبح شراب پی، جنگ احد کے میدان احد میں صبح شراب پی، جا کر جنگ کی، شہید ہو گئے، سید الشہداء بن گئے، شراب پی کر سید الشہداء۔ ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، حرام نہیں ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی ایک سے ایک تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول کے سب سے سخت جانی دشمن، کبھی سرکار کو پسند نہیں کیا، ہمیشہ دشمنی دل میں پال کر رکھی۔ خالد بن ولید کہ جنہوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہ خالد بن ولید ہیں تھے۔ وہ بھی سب انسان تھے، اور صرف انسان نہیں، ہم تو بیٹھے بٹھائے مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہوئے، لیکن وہ تو ایسے تھے کہ جو زمانے جاہلیت میں زندگی گزار کر آئے تھے، جنہوں نے ایسی لائف گزاری تھی جو بالکل گھٹیا لائف تھی،
سب سے بدترین زندگی سے ایسی گزاری، اور پھر اچانک اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے گئے سرکار کیسے عمل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی، غلطی ہوتی سرکار ٹوکتے، یہ غلطی ہے، یہ غلط ہے، ایسا تم نے کیا، غلطی کی، غلط کیا، فوراً اسی وقت وہ اس سے رک جاتے، توبہ کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی عابد و زاہد اور بڑے صوفی ہیں، بڑے عابد و زاہد ہیں۔ کتنے عابد و زاہد ہیں کہ مال جمع کرنا حرام قرار دیتے ہیں، ڈنڈا لے کر دوڑتے تھے مارنے کے لیے، اگر دوپہر کا کھا کر رات میں 1 روپیہ بھی بچا لیا رات کے لیے تو ڈنڈا لے کر مارنے دوڑتے، پیسہ جمع کرتا ہے، خزانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں خزانہ ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا تو جمع کرے گا، ڈنڈا لے کر دوڑاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو باہر کر دیا، مدینے سے باہر کر دیا، تو لوگوں کو جینے نہیں دے گا، تو جا باہر۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ بڑے عابد و زاہد ہیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے ایک دن حضرت بلال حبشی کو برا کہہ دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یسب، گالی دی، لیکن وہ گالی ہمارے والی گالی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو گالیاں دی جاتی ویسی گالی نہیں۔ عرب میں اگر کوئی سخت جملہ کہہ دیا جائے تو سامنے والے کو پسند نہیں آیا، اسے گالی کہتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آپ نے گالی دی، کیا گالی دی؟ یا ابن سودا، یا ابن سودا، بس اتنا کہ اے کالی کے بیٹے، یہ گالی تھی، اے کالی کے بیٹے۔ بلال حبشی کالی کے بیٹے تھے، گوری کے بیٹے نہیں تھے۔ آپ کی والدہ حبشیہ تھی تو کالی تھی، اور حضرت بلال کالی، تو انہوں نے جو حقیقت تھی، جو صحیح تھا وہی کہا، حضرت بلال سے وہی بات کہی ہے جو حضرت بلال میں ہے۔ حضرت بلال کسی گوری عورت کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کالی عورت کے ہی بیٹے ہیں، تو بات تو سچی تھی۔ لیکن جب کہا نا یا ابن سودا، اے کالی کے بیٹے، تو حضرت بلال روتے ہوئے پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ابو ذر نے مجھے گالی دی ہے، ابو ذر نے مجھے گالی دی۔ کیا اس نے مجھے ایسا کہا؟ اچھا ابو ذر کو بلاؤ۔ سرکار ابو ذر بلائے گئے، ابو ذر غفاری حاضر ہوئے، اللہ کے رسول فرماتے غضبناک غصے میں آپ فرماتے ابو ذر تمہارے اندر آج بھی زمانہ جاہلیت کی خصلت موجود ہے، زمانہ جاہلیت کی کفر و شرک کے زمانے کی عادت تم میں موجود ہے، تم نے بلال کو گالی دی ہے نا۔ اب جیسے یہ سنا کہ نہیں سر یہ تو یعنی برا کام کیا میں نے، سرکار ناراض ہوئے، فوراً گئے حضرت ابو ذر غفاری کے پاس۔ حضرت ابو ذر غفاری فوراً حضرت بلال کے پاس گئے۔ حضرت بلال کہیں بیٹھے ہوئے تھے ناراض ہو کر، وہاں پہنچے، آپ نے حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا گال زمین پر رکھا اور زمین پر اپنا گال رکھ کر فرماتے اے بلال میرے چہرے پر اپنا پیر رکھو، میرے چہرے پر اپنا پیر رکھو تاکہ مجھے اپنی اوقات پتہ چلے، آئندہ میں کسی کو کالی کا بیٹا کہہ کے نہ پکاروں، مجھے اپنی اوقات پتہ چلے۔ یہ ابو ذر غفاری ہیں تو صحابی، یہ بھی انسان تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، کچھ بات چل رہی تھی، تو میں نے صفیہ، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، حیی ابن اخطب جو ہے، حیی ابن اخطب یہ یہودیوں کے بڑے سردار تھے۔ خیبر جب فتح ہوا تو حیی ابن اخطب تو مارا گیا، باپ مارا گیا، بیٹی صفیہ بنت حیی ابن اخطب یہ قیدی بنا کر آئی گئی، قیدی بن کر آئی ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی لے گئے تھے، لوگوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ وہ سردار کی بیٹی ہے نا، تو سردار کے پاس رہے زیادہ اچھا ہے، کسی عام آدمی کے پاس رہے اچھا نہیں لگتا، تو آپ وہ لے لیجئے، دہیہ کلبی کو کوئی اور دے دیجئے۔ اور دہیہ کلبی پورے عرب میں سب سے زیادہ ہینڈسم، خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں حضرت دہیہ کلبی، کہ حضرت جبریل امین بھی انہی کی شکل میں نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں انسان کی شکل میں تو دہیہ کلبی کی شکل میں آتے، اتنے خوبصورت ہیں کہ لیکن ان کے پاس مناسب نہیں، سردار کے پاس ہونی چاہیے، یعنی یا رسول اللہ آپ انہیں لے لیجئے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ حضرت دہیہ کلبی کو بلایا گیا، سرکار نے فرمایا دہیہ صفیہ رہنے دو، کوئی اور لے لو، کوئی اور لے لو، دوسری لے لی گئی۔ بہرحال جب یہ مدینہ پہنچے نا، جب مدینے میں انٹری ہوئی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی حضرت صفیہ، اونٹ کو ٹھوکر لگی، اونٹ گرا، سرکار بھی نیچے تشریف لے آئے، صفیہ بھی نیچے، دونوں نیچے۔ جلدی سے آ کر صحابہ نے سرکار کو اٹھایا، سرکار اٹھ کر گئے، صفیہ کو اٹھایا، صحابہ ادھر نہیں دوڑے صفیہ کے پاس، لیکن سارا مدینے کی عورتیں، بچیاں اور باندیاں وہ سب دیکھنے آئی تھی کہ کوئی یہودی آئی ہے،
کوئی یہودیاں آئی ہے، سب دیکھنے آئی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت تھی، ہے نا. اب ہر ایک کے دل میں، ازواج کے دل میں یہ ہے کہ یہ یہودیہ کہاں سے آ گئی، ہمارے بیچ میں یہ کہاں گھس گئی. تو حضرت عائشہ فرماتی ایک دن میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ وہ اتنی سی، ہم کہتے ہیں نا وہ اتنی سی ہے، اتنی سی ہے، کہا ایک بالش سے جتنی، ان کی ہائٹ کم تھی. تو یہ یعنی ہم جسے بٹکا کہہ لیں، بٹکی کہہ لیں، تو کہا وہ اتنی سی، ایک بالش سے جتنی، ہے نا، وہ ایسی ہے. سرکار نے فرمایا عائشہ تم نے غیبت کی ہے، تم نے صفیہ کی غیبت کی، ہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً توبہ کی، اور صرف توبہ نہیں کی، ہماری تعلیم کے لیے پھر اپنا عیب بیان بھی کر دیا ہے. تو اپنی غلطی کون بیان کرتا ہے؟ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہو تو پھر ہم آگے اسے بیان نہیں کرتے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی غلطی بیان بھی کی. قیامت تک پوری امت کی حدیث پڑھتی رہے گی کہ حضرت عائشہ نے صفیہ کو یہ کہا تھا کہ ایک بالش جتنی ہے یا رسول اللہ. سرکار نے ڈانٹا، عائشہ غیبت کی ہے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. حضرت عائشہ نے رب کی بارگاہ میں توبہ مغفرت چاہی ہے، توبہ کی ہے. تو یہ کہنے کی بات یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن ہمیں زندگی جینے کا طریقہ اللہ کے رسول کی زندگی سے سیکھنا چاہیے. اللہ نے اسی لیے فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. یہ اسوہ حسنہ ہے نا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غیبت کو غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم برائیاں اس لیے کرتے ہیں، اس لیے غیبت کرتے ہیں. مسلم معاشرے میں غیبت کو غیبت نہیں سمجھا جاتا، لوگ کھلے عام دھڑلے سے بولتے ہیں، لیکن قرآن نے اسے حرام کرا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تغتابوا، تم غیبت مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے. تمہارا بھائی مر گیا اور تم اس کی بوٹیاں کاٹ کر کھا رہے ہو، ایسا ہے غیبت کرنا. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا، وہ جنت کی خوشبو سونگ بھی نہیں سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، وہ جہنمی ہے. تو غیبت کرنے والے کے تعلق سے اتنی سخت وعید ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا. لیکن ہم نے غیبت سمجھی نہیں کہ غیبت ہے کیا. تو ہم تو شروع ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم 24 گھنٹے میں، زندگی کی بات نہیں، پورے دن میں پتہ نہیں ہم کتنی غیبتیں کر جاتے ہیں اور کتنوں کی غیبتیں کر جاتے ہیں. ہم یعنی کہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ دعوت میں گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں دعوت میں گئے. دعوت کیا تھی؟ یا رسول اللہ آئیں میرے گھر، اور میرے گھر آ کر ذرا سا آپ نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے جگہ بناؤں. آپ وہاں میرے گھر آ کر، ایک جگہ آنکھوں سے کم دکھتا ہے، میں زیادہ، اب بارش کے موسم میں کیچڑ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، میں زیادہ جا نہیں سکتا دور تک مسجد تک. ایک مسجد کے امام ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں، لیکن ان کے گھر اور مسجد کے بیچ میں ایسا کیچڑ پانی وغیرہ جمع ہوتا ہے بارش میں. کہا کہ میں جا نہیں سکتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ گھر ہی میں پڑھ لوں. یا رسول اللہ آپ آئیں اور میرے گھر میں کہیں کسی جگہ پر 2 رکعت پڑھ دیجئے، نماز پڑھ دیجئے، میں اسے اپنی نماز کی جگہ بنا لوں گا. سرکار پہنچ گئے، دوسرے دن پہنچے، اور سرکار نے وہاں پہنچتے ہی آپ نے فرمایا بتاؤ کہاں پڑھنی ہے نماز. انہوں نے بتا بھی یہاں پڑھنی ہے. وہ سرکار کھڑے ہو گئے، صحابہ وہاں بھی موجود ہیں، باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. سرکار نے سن لی. ایک شخص جا رہے تھے، صحابہ نے ایک نے دوسرے سے کہا ارے وہ آتا کیوں نہیں آج کل ہمارے ساتھ؟ کہا وہ تو منافق ہے. دوسرے نے کہا وہ تو منافق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا خبردار انہیں منافق مت کہنا، وہ مومن ہے، تم نہیں جانتے، تم کسی کے دل کی بات نہیں جانتے، تو مت کہنا. یہ غیبت ہے. اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ نے کوئی بات کہی، یا رسول اللہ وہ یعنی آپس میں بات کرے کہ وہ تو ایسا ہے. سرکار نے کہا غیبت کی توبہ کرو، غیبت کی توبہ کرو. اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لیکن وہ تو عیب جو ہم بول رہے ہیں وہ تو اس میں موجود ہے، وہ ایسا ہی ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ بات، وہ عیب جو تم بول رہے ہو، اگر وہ اس میں ہے تبھی غیبت ہے، اگر اس میں نہیں ہے تب تو تہمت و بہتان ہو جائے گا، تب تو تہمت ہو جائے گی. یعنی کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، اور پھر آپ اسے بیان کرو اس کی پیٹھ پیچھے تو غیبت ہے. اور وہ بھی اس کی حقارت کے لیے بیان کیا گیا، حقارت کے لیے، اسے ذلیل کرنے کے لیے، یا مزہ لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے، ہم مزہ لینے کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے. کبھی کسی کے لیے دل میں عناد
کینہ حسد بغض بھرا ہوتا ہے، دشمنی بھری ہوتی ہے، تو ہم اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ویسا، یہ یعنی اسی وجہ سے تو کر رہے ہیں۔ آپ اس کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کینہ حسد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے، یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ ذلیل ہو، رسوا ہو، یہ غیبت ہے۔ تو ایسی تو کتنی باتیں، اچھا کسی کو ناٹا کہہ دینا، ٹکلا کہنا، کسی کو لنگڑا کہنا، یہ سب بھی غیبت ہے، اور وہ بھی کب؟ جبکہ اس کے سامنے کہا جائے اسے برا لگے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشہور ہو جاتے ہیں، میں مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے یعنی کہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہ اسی نام سے مشہور، ہم یعنی محدثین میں بھی ہیں، عارج ہیں، عامش ہیں، ہے نا، تو یہ عارج لنگڑے کو کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن ہرمز عارج ہیں، اور وہ عارج ہی کے نام سے مشہور ہے، کوئی نہیں کہتا عبد الرحمن ابن ہرمز، ہر کوئی کہتا عارج نے روایت بیان کی، عارج مانے لنگڑا، لیکن وہ مشہور ہو گئے، ان کو برا بھی نہیں لگتا، سب کہتے ہی ہیں۔ آمش جن کی آنکھیں بالکل چندھیائی ہوئی ہو، ایسی ہو کہ نظر زیادہ نہ تو ایسا ایسا کر کے دیکھتا ہو بندہ، تو پھر وہ ہے آمش۔ حضرت امام آمش نام کچھ اور ہے، لیکن آمش ہی کے نام سے مشہور ہے، پوری دنیا انہیں امام آمش کہتی ہے۔ یہ عیب ہے، ہمارے یہاں بھی بہت سے ہوتے ہیں، فلاں کلو، فلاں کالیا، فلاں، یعنی وہ ایسے نام ہوتے ہیں، وہ اسی نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی صرف نام لے لیا تو پتہ نہیں وہ کون ہوگا، لیکن اس کا وہ نام لیا تو ہر کوئی پہچان، ہاں اچھا وہ تو ٹھیک، اور اس کے سامنے بھی وہی نام لیا جاتا ہے، وہی نام لیا جاتا ہے، وہ خود بھی اپنا نام یہی لیتا ہے، کسی کو ایڈریس، تو پہچان کے لیے اگر کوئی ہو تب کوئی یہ غیبت نہیں ہے، پہچان کے لیے۔ ہم یعنی مثال کے طور پر میں نے کسی کو بھیج دیا، بھائی جاؤ دروازے پر جاؤ، ایک آدمی ابھی آئے گا، ہے نا، اس کو لے آؤ میرے گھر، ہے نا، وہ آدمی تھوڑا کالا سا ہے، اس نے ایسے کپڑے پہنے، تھوڑا لنگڑا بھی چلتا ہے، اسے لے کر آؤ۔ میں نے ایک آدمی بھیجا تو میں نے کہا وہ کالا ہے، لنگڑا چلتا ہے، غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ پہچان بتا رہا ہوں، پہچان بتا رہا ہوں، نیت یہ ہے، یعنی کہ میرے مقصد میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کی اسے ذلیل کروں، رسوا کروں، اور وہ اسی سے مشہور ہوگا، تو ظاہر سے اس میں غیبت نہیں۔ لیکن ایسی بہت سی باتیں، ہم نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا، کسی کی کوئی غلطی دیکھی، اور ہم اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، وہ تو آج تو اس نے ایسا کیا، وہ تو ایسا، اس نے ویسا کیا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ غیبت حرام ہے، غیبت مت کرو۔ صرف غیبت نہیں، وہاں بہت سی چیزیں ہیں، تجسس، ٹوک میں لگے رہنا، بہت سے کو عادت ہوتی، کھڑکی سے ایسے جھانک کر دیکھ رہے ہوتے، ذرا سی کھڑکی یا پردہ ہٹا کر ایسے جھانک رہے ہوتے سامنے والے کے گھر میں، تو کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کون آیا اس کے گھر، کون کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ یعنی کہ ٹوڑ میں، یہ ہے ٹوڑ، وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ کہاں جاتا ہے، دیکھوں تو صحیح کہاں جاتا ہے، بھئی تو تیرا کام کر نا، تو ٹائم ویسٹ کیوں کر رہا ہے دوسروں کے پیچھے، اپنا کام کر۔ وہ پورا دن، عورتوں کو بھی خاص طور پر عادت ہوتی ہے، وہ سامنے والے گھر سے، ہے نا، وہ ایسے پردہ ہٹا کر جھانک کر دیکھ رہی ہے، یا باری سے دیکھ رہی ہے کہ وہ سامنے والی کیا کر رہی ہے، سامنے والی سے بنتی نہیں ہے، تو وہ دیکھتی رہتی ہے سامنے والی کیا کرتی ہے، اور پھر وہ اس نے تو ایسا کر رہی تھی، وہ تو ویسا کر رہی تھی، کیا ضرورت ہے یہ سب فالتو کے کام کرنے کی، ہم دین کے کام کریں، ہم اپنے آپ کو۔ اچھا پھر غیبت کی آپ نے کسی کی، حکم یہ ہے، دیکھیں آپ حکم بتاؤں، آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی بیان کر دی، ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کسی سے بچانے کے لیے بولنا پڑتا ہے نا۔ ایک بندہ میرے پاس آ گیا کہ فلاں بابا تعویذ بناتے عمل کرتے ہیں، جاؤں ان کے پاس، میں نے کہا ڈھونگی ہے، مت جانا، فالتو ہے، لوٹنے والے دھندے کرتا ہے، مت جانا، صرف نوٹ کمانے بیٹھا ہے، مت جا، میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کو بچایا ہے اس ڈھونگی سے، یہ اچھا کام ہے، اس کو غیبت نہیں کہتے۔ ایک آ گیا بندہ آپ کے پاس، میری بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ کرنا ہے، یا میرے لڑکے کا رشتہ فلاں لڑکی سے کرنا ہے، آپ وہاں محلے میں رہتے ہیں، بتائیں وہ لڑکی کیسی ہے، وہ لڑکا کیسا ہے، آپ کہو گے یار اگر صحیح بتا دیا تو غیبت ہو جائے گی، نہیں، اب صحیح بتانا ہے، اب صحیح بتانا ہے، اس لیے کہ آپ کے مومن بھائی کی خیر خواہی بھی تو کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر، میں نے کہا نا ہر بات اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، بس ہمیں سیکھنے کی ضرورت۔ حضرت فاطمہ بنت قیس آ گئی رسول اللہ کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، 2 لوگوں کا پیغام آیا ہے،
دو لوگوں نے پیغام دیا ہے، میں آپ سے مشورے کے لیے آئی ہوں کہ میں کس سے نکاح کروں۔ دو لوگ کون ہیں؟ ایک معاویہ ہے، حضرت معاویہ، اور ایک دوسرے حضرت ابو جہم ہے۔ آپ فرمائیں کہ میں کس سے نکاح کروں؟ سرکار فرماتے ہیں معاویہ مفلس غریب آدمی ہے، تیرا کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ معاویہ مفلس ہے، اور ابو جہم وہ بڑا متشدد ہے، یعنی بہت مار پیٹ اور سختی کرنے والا، بڑا ڈینجر آدمی۔ تو دونوں سے مت کر، اسامہ سے کر، اسامہ اچھا آدمی ہے۔ سرکار نے مشورہ دیا، آپ نے دونوں کی برائی بیان کی ہے، دونوں کی برائی بیان کی۔ معاویہ برائی کیا؟ یعنی حقیقت بیان فرمائے، معاویہ مفلس ہیں اور ابو جہم متشدد ہے، وہ سختی کرنے والا ہے، تو اسامہ سے شادی کر۔ ایک تیسرے کا مشورہ دے دیا، آپ کے پاس آ گیا کوئی بندہ کہ میری لڑکی کا فلاں لڑکے یا لڑکے کا فلاں لڑکی سے رشتہ ہونا ہے، آپ بتاؤ کیسی ہے؟ تو آپ اب جھوٹ موٹ میں نہیں کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو دل میں یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں اس میں بہت عیب ہے، بہت برا لڑکا ہے، بہت خراب لڑکا ہے، یہ پھنس رہا ہے بندہ، لیکن پھر بھی نہیں، آپ محلے کا ہوں نا، میں کیسے بول سکتا ہوں، محلے کا ہوں نا، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ یہ بھی گناہ ہے، یہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ آپ کو حقیقت بیان کرنی ہے، جیسا لڑکا ہے بیان کر دو، ہاں بھائی ہے وہ لڑکا اچھا کماتا ہے، 50,000 روپیہ مہینے کا کماتا ہے، بس تھوڑی سی بری عادت ہے، رات میں شراب پی لیتا ہے، تھوڑا سا جوا بھی کبھی کبھی کھیل لیتا ہے، آپ بیان کریں اس کو، بیان کریں 50,000 کماتا، بہت اچھا ہے، جاب بہت اچھی ہے اس کی، اور بہت ویل سیٹ ہے آدمی، لڑکا ویل سیٹ ہے، 50,000 مہینے کا کماتا ہے، بس تھوڑی سی خرابی ہے، رات میں شراب پیتا ہے، کبھی کبھی جوا بھی کھیل کے آتا ہے، بس بتاؤ آپ نے اپنا کام پورا کیا، اب بولے نا، یہ ہے مسلمان کی خیر خواہی، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم غیبت، اب غیبت کا حکم کیا؟ ہم نے کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی کی، تو اب اس کا حکم یہ ہے اگر وہ غیبت اس آدمی تک جس کی ہم نے برائی کی اس تک وہ برائی پہنچ گئی کہ فلاں نے میری برائی بیان کی ہے، اگر مجھے پتا آپ نے میری برائی کی، مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے میری برائی کی ہے، میرے بارے میں میرے خلاف بولا، اگر یہ مجھے پتا چلا تو جب تک مجھ سے معافی نہیں مانگو گے اللہ معاف نہیں فرمائے گا، جب تک جس کی برائی کی اس سے معافی نہ مانگو کہ بھئی میں نے تیری غیبت کی معاف کر دینا، تب تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ حکم ہے غیبت کا۔ لیکن اگر اسے نہیں پتا چلا، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ، انہوں نے حضرت صفیہ کو بالش بھر کہا، اور جب کہا اگر حضرت صفیہ کے سامنے کہا جاتا ان کو برا لگتا، تو یہ غیبت تھی، اور انہوں نے کہا کہ بالش بھر کی صفیہ، تو سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہتے صفیہ سے جا کر معافی مانگو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات حضرت عائشہ اور سرکار کے درمیان رہی، یہ حضرت صفیہ تک نہیں گئی، تو سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو جو غیبت آپ نے کی اگر وہ جس کی ہے اس تک نہیں پہنچی، رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ معاف فرما دے گا، توبہ کر لو، آئندہ پھر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس تک پہنچ گئی ہے، اسے پتا چل گیا کہ آپ نے اس کی برائی بیان کی ہے، تو جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے اللہ معاف نہیں فرمانے والا۔ تو پھر ہوگا کیا؟ اب قیامت کا منظر ہوگا، میدان قیامت میں سارے لوگ ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تو نے اس کی غیبت بیان کی تھی، تو نے اس کی غیبت کی تھی، چل لے اس کو بدلا دے، اس کا بدلہ دے۔ اب وہاں تو یہاں تو ہم تھوڑا نوٹ پانی سے منا بھی سکتے ہیں، ناشتہ واشتہ کرا کر چائے پانی کروا کر اسے منا سکتے ہیں، چلے معاف کر دینا، اب تو معاف کیا نا، ناشتہ کرا دیا، چائے پلا دی، ابھی تو کچھ کر سکتے ہیں، وہاں تو کچھ ہی نہیں ہے، جیب ہی نہیں ہے، خالی کیا ہوگی؟ جیب ہی نہیں ہے، خالی کیا ہوگی؟ جیب ہی نہیں ہے، ہم تو بے لباس ہوں گے وہاں۔ تو اب کہتے ہیں وہاں پر حساب یوں ہوگا کہ ٹھیک ہے جس نے غیبت کی اس کی نیکیاں اسے دے دی جائے گی، جس کی گئی تھی جس کی برائی اسے نیکیاں دے دی جائے گی، تو وہاں بندہ بیٹھے بیٹھے کما رہا ہے، بیٹھے بیٹھے کما رہا ہے نا، بیٹھا ہے وہاں کیا وہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن نیکیاں آ رہی، آنے دو، اس لیے کہ دنیا میں بہت غیبتیں کی بندے نے، میری بہت غیبتیں کی، اس لیے آج فائدے ہی فائدہ ہے۔ تو اور اکثر انشاءاللہ جو نا امام جتنے بھی ہیں نا وہ بڑے فائدے میں رہنے والے، قیامت کے دن بہت فائدے میں رہنے والے ہیں، اس لیے کہ امام کو تو قوم چھوڑتی نہیں ہے، چھوڑتی نہیں ہے، لگی رہتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اماموں کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن کہنے کی بات یہ، آپ کسی کی غیبت نہ کریں، وہ مومن بھائی ہے آپ اس کی غیبت نہ کریں۔ ہاں آپ نے کسی کا پلان سن لیا، وہ چوری یا ڈاکہ مارنے کا پلان کر رہا تھا، کسی کے گھر میں چوری کا پلان بنا رہا تھا، آپ اس گھر والے کو بتا دیجئے بھائی تیرے گھر میں چوری کا پلان بنا رہے ہیں، اس لیے کہ اب یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو کورٹ کچہری میں بلایا گیا گواہی کے لیے کہ بھئی اس کے بارے میں بتاؤ کیا کہتے ہو، تو جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتانا ہے،
وہ اگر سے آپ نے دیکھا کہ مرڈر کیا ہے تو اب وہاں مت کہیے کہ نہیں یہ تو مجھے تو نہیں پتا جس نے کیا کہ نہیں، میں تو نہیں تھا، یا میں نے تو نہیں دیکھا، یا یہ تو نہیں تھا، میں نے پہچانا نہیں، وہ تو پتا ہے کہ یہی تھا، تو پھر وہاں جھوٹ مت بولیے، بتا دیجئے اس نے مرڈر کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے، یہ بولنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے اور آپ مظلوم کو بچانا چاہتے، ایک ظالم ہے جو پیچھے پڑا ہوا ہے کسی آدمی کے، اور وہ آدمی آ کر آپ کے پاس چھپ گیا اور کہتا ہے یار بچا لو مجھے، بولنا مت کہ میں چھپا ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بیچارہ مظلوم غریب آدمی ہے اور یہ بڑا ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، یہ ڈھونڈ رہا ہے نا، آپ اس نے پوچھا ہاں بھائی یہ فلاں کو دیکھا یا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی بات کہہ دو، کوئی ایسی بات کہہ دو کہ جس سے اس کو وہ کچھ اور سمجھے، مجھے تو نہیں پتا، بس بات ختم ہے، مجھے تو نہیں پتا، بات ختم ہو گئی۔ یہ یعنی کہ کہنے کی بات یہ کہ اب مظلوم، اسی طرح مظلوم جا کر پولیس اسٹیشن پہنچا، یعنی جس کے ساتھ کچھ برا ہوا وہ پولیس اسٹیشن پہنچا، جا کر وہاں کسی کی شکایت کرا کہ اس سے میرا یہ چھین لیا، یا اس سے مجھے مارا پیٹا، یا یہ کیا وہ کیا، جھوٹی نہیں، جھوٹی ہے تب تو پھر وہ ظلم ہے، وہ خود ظلم کر رہا ہے، پولیس اسٹیشن میں لے جا کر ہے نا کیس درج کر رہا ہے، وہ خود ظالم ہے کہ جھوٹا کیس ڈال رہا ہے مسلمان بھائی پر۔ لیکن اگر واقعی میں مظلوم ہے اور اس نے کیس کیا، یہ غیبت نہیں ہے، وہ پولیس کے سامنے بتا رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، مارا پیٹا، اس کی برائی بیان کر رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ کسی کو آپ نے شراب بیچتے ہوئے دیکھ لیا، شراب بیچتے ہوئے، تو اب اگر آپ نے کسی کو پولیس کو بتا دیا کہ وہ شراب بیچتا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ ہاں لیکن دیکھ لیا اور آپ نے جا کے پولیس سے کہہ دیا تو پھر یہ غیبت ہے۔ یہ مومن مسلمان بھائی کے لیے آپ نے گڈھا کھودا اور آپ بھی اس سے بچیں گے نہیں، آپ بھی ایک دن گریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان سے کچھ سیکھیں، آپ کی زندگی کی طرح ہم اپنے اعمال کو کرنے کی کوشش کریں، ہے نا، ویسی ہو نہ ہو، اللہ ہمیں ان میں شامل تو فرما لے، ہم اچھے اعمال کریں نا، اللہ کم سے کم اس جماعت میں ہم کو شامل تو فرما لے، ہم اس لائق تو ہوں کہ رسول اللہ کے دامن میں سما سکیں، اس دامن میں آنے کی ہماری کیپیسٹی ہو جائیں، کیپیبل ہو جائیں کہ ہاں بھئی اب آ سکتے ہیں، اتنا تو ہے بندے کے پاس، بالکل کوڑے کاغذ تو نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔